حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں۔ سب حضرات نماز عصر 5:15 پر یہاں پڑھ لیں۔ مغرب تک کا پروگرام ہے، حضرت کا بیان ہوگا اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اور آنے والے جمعے کو یعنی 27 کے جمعے کو ہمارے بالکل قریب میں یہاں یعقوب شاہ مسجد ہے، وہاں مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ مفتی عبدالواحد صاحب قریشی تشریف لا رہے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد سب حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ بالخصوص یاد رکھیں قریب میں مفتی حسن صاحب کا آنے والے اتوار یعنی پرسوں عصر کی نماز کے بعد بغیر کسی تاخیر کے ہم حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر مولانا محمد فیصل صاحب آزاد بیان شروع فرما رہے ہیں۔ الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بري رب أزلي خلق الخلق كمالا لا ضد ولا ند ولا حد لمولا الآن كما كان ولم بلغ زوالا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولا لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا مانع لا حاجب لله تعالى ألا أول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاه بلا قيل وقالا اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھی بہت ہوتے ہیں ہمارے مجموعے صحاد اپنے سارے کچھ لے کر انشاءاللہ حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نہایت ہی قابل احترام استاذ القراء استاذ الاساتذہ جناب من حضرت قاری عبد الرحمن رحیمی صاحب حفظہ اللہ، ان کے حکم پر آج آپ حضرات کی اس عظیم الشان خوبصورت مرکزی مسجد سراجہ میں ایک مختصر سی حاضری کا اتفاق ہوا ہے، اور میں جمعہ کی ترتیب دیکھ کر تھوڑا حیران بھی ہوں کہ جمعہ ہو چکا ہے، خطبہ ہو چکا ہے، نماز ہو چکی ہے، اور نماز کے بعد آپ حضرات تشریف فرما ہے، تو یہ تو آپ کے ذوق سلیم کی ایک خوبصورت علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ طویل گفتگو کا نہ وقت ہے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہمارا مستقل یعنی کہ ایک ابھی مسلسل سفر ہے، تو میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کی جزیات کو تھوڑا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں ایک رسول پیدا فرمایا۔ اب یہ احسان کیا احسان ہے؟ اس سے پہلے بھی تو کتنے رسول آئے ہیں، اس سے پہلے بھی تو کتنے نبی آئے ہیں،
لیکن ان تمام انبیاء کو ایک طرف رکھتے ہوئے، تمام رسولوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے خود یہ اعلان کر دیا کجا کہ میں کہوں کہ میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے، آپ کہیں کہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے، عیسائی کہیں کہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے. یہ بات تو کچھ سمجھ آتی تھی، لیکن خالق کائنات جو مساوات کو اور انصاف کو نہیں بلکہ عادل کو زیبا ہے، عادل ہے، عادل، اور وہ عادل ایسا ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی چیز کو آگے پیچھے نہ کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود اپنے پیارے خلیفہ حضرت آدم کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اپنے پیارے پیغمبر آدم ثانی حضرت نوح کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اپنے پیارے ذبیح حضرت اسماعیل کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اپنے خوبصورت شاہکار پیغمبر حضرت یوسف کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اپنے جلیل پیغمبر حضرت موسیٰ کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اپنے کریم حضرت عیسیٰ پیغمبر کو ایک طرف رکھتے ہوئے علل اعلان کہہ رہا ہے کہ میرا مومنوں پر احسان وہ نہیں کہ میں نے آدم تا عیسیٰ لوگوں کو بھیجا ہے، میرا احسان یہ ہے کہ میں نے ایک مصطفیٰ اور مجتبیٰ تمہیں عطا فرمایا. سارے پیغمبروں پر جو احسان ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے. علامہ سیوطی ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، فرمایا کہ احسان جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو نبی عطا فرمایا، فرمایا ایسی کیا چیز ہے ہمارے اندر، اس امت کے اندر، کہ اللہ نے ہمیں ہی وہ نبی عطا فرمایا، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں انہیں کیوں وہ نبی عطا نہیں فرمایا؟ فرمایا کہ اصل میں حقیقت یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو دیتا ہے پہلے دیکھتا ہے. حضرات آپ اپنی باری بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے تو کب بولو گے؟ فرمایا کہ رب جب دیتا ہے تو دینے سے پہلے دیکھتا ہے، وہ دیکھے بغیر نہیں دیتا. اسی کو تو حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، طبیعتوں پر ہے، مزاج پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے، علامہ سیوطی کی بحث لمبی ہے میں مختصر کرتا ہوں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے نبی ہم میں بھیجا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور دوسری اس کی عبارت ہے من انفسکم. بہت سی عبارتیں، بہت سے انداز ہیں اس کے پڑھنے کے. دو کا معنی کیا ہے؟ تم میں سے بھیجا ہے، انفسکم، لیکن تم سب سے بہتر بھیجا ہے. تم سب سے، یعنی کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم نے بھیجا ہے تو ہمارے جیسا ہوگا. فرمایا انفس ہے، انفس ہی نہیں، انفس کا مطلب تم میں سے بھیجا ہے، لیکن انفس بھیجا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کچھ ہم میں بھی تو تھا کہ ہمارے اندر بھیجا ہے، کچھ ہم میں بھی تو تھا کہ ہمارے اندر بھیجا ہے. وہ پہلی امتوں کو نہیں دیا. حالانکہ میں نے تورات کی تختیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور زمانہ مکالمہ ہے جو آپ نے اللہ کے ساتھ کیا. اتنے مکالمے کسی نے نہیں کیا اللہ سے جتنے حضرت موسیٰ نے کیے. وہ طویل ترین مکالمہ جسے فقی ابو اللہ سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں بھی نقل کیا. فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے پتہ چلا ہے میری تختیوں میں موجود ہے ایک ایسی امت آئے گی کہ جو آئے گی سب کے آخر میں، جنت میں سب سے پہلے جائے گی. یا اللہ میں تجھے اس امت کا سوال کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا نہ موسیٰ نہ، وہ امت میں کسی اور نبی کے حصے میں رکھ چکا ہوں. پھر کہتے ہیں یا اللہ میں نے اور پڑھا ہے ایک امت آئے گی جو آئے گی سب سے آخر میں، اور وہ اپنے پنجگانہ نماز کے ساتھ جب پنجگانہ نماز ادا کرے گی، ایک نماز سے دوسری نماز جتنے گناہ ہوں گے تو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اچھا یہ امت مجھے دے دے. فرمایا یہ امت بھی کسی اور نبی کے حصے میں رکھ چکا ہوں. پھر کہتے ہیں یا اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جو پانی سے وضو کرے گی جیسے ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے تو کمال اور اعزازات عجب ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو وہ امت جو ہے اگر مٹی سے تیمم کر لے میں تب بھی اس کو پاک کر دوں گا. مجھے وہ امت عطا فرما دے. فرمایا وہ امت بھی کسی اور کے حصے میں رکھ چکا ہوں. پھر کہا یا اللہ میں نے اپنی کتاب میں ذرا طویل نہیں کرنا چاہتا، مختصر چل رہا ہوں. کہا میں نے کتاب میں پڑھا ہے ایک ایسی امت بھی آئے گی کہ جو سب سے آخر میں آئے گی، لیکن جب گواہی کا موقع آئے گا تو اپنے سے پہلی امتوں پر بھی گواہی کے لیے تیرے دربار
دربار میں کھڑی ہوگی، یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تقریباً 22 الفاظ پر مشتمل یہ مکالمہ، 22 محاوروں پر اللہ یہی فرماتے رہے کہ یہ میں کسی اور کے حصے میں رکھ چکا ہوں، کسی اور کے حصے میں رکھ چکا ہوں۔ تو جانتے ہو پھر حضرت موسیٰ نے کیا کہا یا میرے رب، یا میرے مالک، یا میرے خالق، یہ اتنی عظیم و شان امت، اتنی اعلیٰ امت، اتنی بالا امت، جس کے اعزازات کو تو نے تورات میں بیان کیا، میں نے جب اس کا مطالبہ کیا تو نے ایک ہی جملہ کہا یہ کسی اور کے حصے میں رکھ چکا ہوں۔ چل پھر میری دعا یہ ہے کہ پھر مجھے اس امت کا ساتھی بنا کے وہ نبی عطا کر دے جس نبی کو تو نے یہ امت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن کی آیت، فرمایا کہ یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ فرمایا نا موسیٰ نا، یہ امت بھی تجھے نہیں ملے گی، یہ نبی بھی تجھے نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ امت کس کو دینی ہے، نبی کس کو دینا ہے۔ یا موسیٰ، حالانکہ ہم تو موسیٰ سے زیادہ شان والے نہیں ہیں، ہم تو موسیٰ سے زیادہ عزت والے نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب جب رب دیتا ہے تو پہلے نہیں، آپ بھول گئے میری بات کو، کہ جب رب دیتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے، اس نے دیکھا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کو کیا کہا، یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ فرمایا اے موسیٰ ہم نے جو تجھے دیا وہ بھی تو کم نہیں ہے، ہم نے تمہارا انتخاب کیا، ہم نے تمہیں چنا، تمہیں لوگوں پر رسالت دی، تمہیں لوگوں پر نبوت دی، تم سے ہم نے کلام کیا، بالمشافہ ملاقات نہ ہوئی لیکن کلام تو بار بار ہوا۔ فرمایا اس کو لے لو اور شاکرین میں سے ہو جاؤ، وہ امت محمد مصطفیٰ کی ہے اور محمد مصطفیٰ اس امت گناہگار کا ہے۔ اور یہ سب اللہ کے کرم سے ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے؟ کیونکہ ہر ایک شے پہ قادر ہے میرا خدا، وہ کرتا ہے ہر ایک نعمت عطا۔ جن کو یہ نعمت عزیز ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ کی امت بنایا ہے، بس انہی دوستوں کی گوش گزار کروں گا کہ ہر ایک شے پہ قادر ہے میرا خدا، وہ کرتا ہے ہر ایک نعمت عطا، اسی کا ہے ہر ایک شے میں ظہور، اسی کا ہے ہر ایک منظر میں نور، کیے کن سے تخلیق کون و مکان، اسی نے سجائی ہے بزم جہاں، بدیع السماوات والارض ہے، کرشمہ ہے قدرت کا ہر ایک شے، وہی سب کی کرتا ہے صورت گری، مصور ہے باری ہے وہ ذات ہی، دیا اس نے انسان کو فہم و ذکا، دکھایا بھلا اور برا راستہ، عبادت کے لائق وہی ذات ہے، اطاعت کے لائق وہی ذات ہے، اسی کے ہے قبضے میں موت و حیات، وہی رنج و غم سے ہے دیتا نجات، نہیں اس کا کوئی شریک و سہیم، وہ حی و قیوم وہ ذات قدیم، وہ مالک ہے سب کا جو چاہے کرے، اسی کی ہے قدرت کے سب سلسلے، وہ کرتا ہے سب کی دعائیں قبول، کھلاتا ہے بھنجر زمینوں میں پھول۔ اس نے حسینہ گائی والی بھنجر زمین میں یہ پھول کھلایا ہے کہ اسے وہ رسول عطا فرمایا جو رسولوں کا بھی سردار بن کے آیا۔ وہ کرتا ہے سب کی دعائیں قبول، پتہ نہیں کون سی دعا کس کی کب کی قبول ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے حصے میں پیدا کر دیا۔ وہ کرتا ہے سب کی دعائیں قبول، کھلاتا ہے بھنجر زمینوں میں پھول، ہے اس ذات کو علم ہر بات کا، وہ سینوں کے رازوں سے ہے آشنا، سمجھ آ سکیں کیسے قدرت کے راز، کہاں کوئی سمجھا ہے فطرت کے راز، نشاں اس کی قدرت کے ہیں بے شمار، ہے شاہد زمانے کے نقش و نگار، سفینوں کو ساحل پہ لاتا ہے وہ، نشاں عافیت پہ دکھاتا ہے وہ، مسخر کیے اس نے شمس و قمر، سجایا ہے کیا دامن بحر و بر، حدود خرد سے ہے بالا وہ ذات، رقم کیا کرے کوئی اس کی صفات، ہے سارا جہاں اس کا مدحت سرا، اسی کی ہے ہر لب پہ حمد و ثنا، سکھایا مجھے حمد گوئی کا فن، اسی کی عطا ہے متاع سخن، ہے بعثت نبی کی کرم کی دلیل، یہی گمراہوں کو ہے شمع سبیل، کیا ہم نے مبعوث پیارا نبی، وہ عرشوں کا دلہا ہمارا نبی۔ کیا ہم نے مبعوث پیارا نبی، وہ عرشوں کا دلہا، سارے نہیں بولے ابھی، وہ عرشوں کا دلہا، یکا یک کھلا رحمت حق کا باب، نگاہوں نے دیکھا ہنسی انقلاب، قبول دعا کی گھڑی آ گئی، براہیم نے تھی جو کعبے میں کی۔ یاد آ گئی دعا آپ کو؟
میں کہہ رہا تھا کس کی دعا قبول ہوئی ہے؟ دعا حضرت ابراہیم کی قبول ہو گئی. یکایک کھلا رحمت حق کا باب. میں قربان جاؤں کہ اللہ نے دعا اس کی قبول کی ہے کہ جو خود اس قابل تھا کہ اللہ اس کی امت میں اگر ہمیں پیدا کر دیتے تو اس سے بڑا بھی اعزاز کوئی نہ تھا. لیکن اس کی دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم. اونچی بولے. یہ قاری عبد الرحمن رحیمی کی مسجد ہے, یہاں کی آدھی آیت آپ خود پڑھیں گے. ربنا وابعث فیہم, یا اللہ ان میں رسول پیدا فرما. کن میں رسول پیدا فرما؟ ان میں. اپنا نہیں کہا, مجھ میں, ہم میں نہیں کہا. کیا کہا؟ یہ حسینہ گائی والوں میں, یہ ملتان والوں میں, خانیوال والوں میں, یہ پنجاب والوں میں, پاکستان والوں میں. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کہ کیا انبیاء آپ کا ذکر کرتے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے, آپ کے تذکرے پہلے نبی کرتے گئے. اور مولانا نے جو آج خطبہ پڑھا اس میں جب بتا رہے تھے کہ تورات میں, انجیل میں, زبور میں صحابہ کی مثالیں ہیں اور کیا خوبصورت مثالیں ہیں, میں نے کہا جب میرا, آپ کا, قاری صاحب کا, حاجی صاحب کا, بھائی صاحب کا, مولانا صاحب کا تذکرہ نبیوں نے اللہ سے کیا ہے تو وہ صحابہ کا تذکرہ کیوں نہ کیا ہوگا جن میں ابو بکر سا صدیق بھی ہو, جن میں فاروق اعظم سا عادل بھی ہو, جن میں عثمان غنی سا حیادار بھی ہو, جن میں علی جیسا شیر جرار بھی ہو. ان کا تذکرہ کیسے نہ کیا ہوگا جہاں معاویہ جیسا دانش و تفکر کا بادشاہ بھی ہو, جہاں حسن و حسین جیسا پاکیزگی کا مظہر بھی ہو. ان کا تذکرہ کیسے نہ کیا ہوگا جس کے ہاتھ میں ایک وقت میں 9 تلواریں ٹوٹتی ہو. تاریخ قاصر ہے ویسا مرد کلندر دکھانے کو جس نے 100 جنگوں میں کفر کا مقابلہ کیا, ایک بھی جنگ میں شکست کا منہ نہ دیکھا ہو. زمانہ اسے خالد ابن الولید کہتا ہے. کیا تذکرہ کروں؟ آپ نے شان صحابہ کا نعرہ لگایا, مزاج بدلنے لگے ہو آپ ہمارا. کیا خوبصورت تذکرہ ہے نبیوں کا. میرے نبی کے تذکرے ہوئے سب کو پتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا, حضرت عیسیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. میرے نبی کا تذکرہ, میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ, میرے نبی کی امت کا تذکرہ. آپ اندازہ کریں کہ آپ کی شان و شوکت کیا ہے. ہم اس قدر کو پہچان نہیں سکے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی. امتیں کیوں ہمارے پیچھے کھڑی ہوں گی؟ میرے آقا نے جو فرمایا کہ 120 صفوں میں 80 صفیں میری ہوں گی. کتنی صفیں میری ہوں گی؟ اور اگر اب بھی ملتان کا مسلمان فجر اور عشاء کی نماز میں صفیں بنا کے یہاں پر اللہ کو یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں صف میں آ کے کھڑا ہو گیا ہوں, تو پھر کتنی عیب اور شرم کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ صفیں میری ہوں گی. اور پھر آپ نے فرمایا سب کے اوپر گواہی دیں گے. سب پہ کیا دیں گے؟ ایک بات پوچھتا ہوں چونکہ 5-10 منٹ اور گفتگو ہے کہ گواہی دیکھے بغیر گواہی دینا جائز ہے؟ بولے نا ذرا. چشمدید گواہی تو سمجھ آتی ہے, جو دیکھا نہ ہو اس واقعے کی گواہی دینا بولے تو صحیح جائز ہے؟ گناہ ہے, منع فرمایا ہے. جو دیکھا نہیں ہے لیس الخبر کالمعاینۃ, وہ خبر ہوتی نہیں ہے جو مشاہدہ نہ کیا جائے, دیکھا نہ جائے, وہ تو جھوٹ بولیں گے آپ. جب آپ اللہ کے دربار میں گواہی دے رہے ہوں گے, آپ کی گواہی چل رہی ہوگی, کیس لگا ہوا ہوگا, وکلا کھڑے ہوئے ہوں گے, اور سب سے بڑا جج للہ الواحد القہار اپنی کرسی پہ بڑا جمان ہوگا, اور وہ خاتم النبیین سب کا شافع, سب کا بڑا وکیل, سب کا کفیل حضرت محمد مصطفیٰ اپنی امت کو پیش کر رہا ہوگا. پھر کچھ لوگ اعتراض کے لیے ایک ہاتھ کھڑا کر دیں گے, یا اللہ ہمیں یہ گواہی منظور نہیں ہے. اللہ دیکھیں گے کون ہے, پتہ چلے گا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کھڑی ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کھڑی ہے. اللہ پوچھیں گا تمہیں گواہی منظور کیوں نہیں ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ کیسی گواہی ہے, جنہوں نے دیکھا ہی نہیں وہ گواہی دے رہے ہیں. اللہ کہیں گے اعتراض تو ٹھیک ہے, یہ تو میرے ضابطوں کے مطابق بات کی ہے. اللہ پوچھیں گے بتاؤ بھائی, ہائی سر تم بتاؤ, ملتان والے بتائیں پہلے. آپ چونکہ میرے سامنے یہی ہے نا, پہلے ملتان والوں کو پیش کیا جائے گا. بھئی یہ بتائیں یہ گواہی کس بنیاد پر دے رہے ہیں جبکہ یہ صادق اور سچے اور امین نبی کے ماننے والے ہیں؟ یہ کیسی گواہی ہے جو دیکھے بغیر دے رہے ہیں؟ پتہ ہے کیا ہوگا؟ پہلی امتیں یہ دلیل دیں گی کہ انہوں نے دیکھا نہیں, گواہی نہیں بنتی. اور یہ امت کیا کہے گی کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے, نہ یہ نہیں کہیں گے. جب اللہ پوچھے گا تم گواہی کیوں دے رہے ہو, یہ کہیں گے یا اللہ ہم نے دیکھا کوئی نہیں پھر بھی گواہی دے رہے ہیں. محبت سے کہو سبحان اللہ. یا اللہ ہم نے دیکھا کوئی نہیں ہے
پھر بھی گواہی دے رہے ہیں. پھر دوسرا اعتراض ہوگا کہ دیکھے بنا گواہی بن نہیں سکتی. اللہ پوچھے گا پھر دیکھ کیوں رہے ہو جب تم نے دیکھی نہیں؟ کہا کہ اللہ ہم نے نہیں دیکھا ابراہیم کو, ہم نے نہیں دیکھا حضرت موسیٰ کو, ہم نے نہیں دیکھا حضرت عیسیٰ کو, ہم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کو, ہمیں کسی واقعے کا کوئی مشاہدہ نہیں ہے, ہماری آنکھ نے کوئی واقعہ نہیں دیکھا. تو فرمایا گواہی کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا کہ تو نے ہی تو بھیجا تھا, تو نے تو بھیجا تھا. اس کو ہماری طرف لقد جاءکم رسول من انفسکم کیسے گواہی نہ دے؟ جس کو تو نے بھیجا وہ امین بھی ہے, وہ صادق بھی ہے, اس نے جو بتایا ہم نے مان لیا, اس نے جو دکھایا ہم نے دیکھ لیا, وہ کہتا گیا ہم آمین کہتے گئے. ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ آدم علیہ السلام آئے تھے, ہمارے نبی نے بتایا موسیٰ علیہ السلام آئے تھے, ہمارے نبی نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. اللہ فرمائیں گے ظالمو ان کے نبی نے بتایا انہوں نے مان لیا, اور تمہارے نبی نے کہا تھا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, تم نے نہیں مانا, ان کو سائر پہ کر دو, کوئی ان مجرموں کو میرے سامنے پیش کیا جائے. یہ تو اس لیے گواہی دے رہے ہیں, دیکھنا کیا چیز ہوتی ہے. خدا کی قسم ہمارا دیکھنا جھوٹا ہو سکتا ہے, ہمارے نبی کا فرمانا جھوٹا. محبت سے بولو میرے نبی کا فرمانا جھوٹا. میں ایک واقعہ چھوٹا سا میرے ذہن میں آ رہا ہے, بس وہ عرض کروں. حضور علیہ السلام ایک دفعہ مدینہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں, مسجد نبوی میں, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, خطاب لاجواب ہو رہا ہے. یہاں میرے جیسے خطیب کو بھی کہتے ہیں خطاب لاجواب کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اصل تو خطاب لاجواب میرے نبی کا تھا, اخطب الانبیاء خطیب الانبیاء. حضور نے خود کہا انا اخطب الانبیاء, میں سارے نبیوں کا بڑا خطیب ہوں, اور روز قیامت جس کی خطابت چلے گی وہ میرا مصطفیٰ ہے, میرے مصطفیٰ کی خطابت اور کسی کی نہیں چلے گی. حضور بیان فرما رہے ہیں. آپ نے بیان کرتے کرتے ایک جملہ, آخری بات ہے, مجھے پتا ہے آپ حضرات کے کاروبار کبھی نقصان ہو رہا ہوگا, لیکن کبھی اس ذات کے لیے بیٹھ جایا کرو دیوانوں کی طرح, جو ذات تمہارے لیے بیٹھ جایا کرتی تھی, تمہارے لیے بیٹھ جایا کرتی تھی. اللہ کے سامنے بیٹھ گئے, یا اللہ انیاں نہیں پڑھیاں جانیاں, نہیں پڑھیاں جانیاں. اللہ نے کہا تو لے جا, جنیاں پڑھ دینے پڑھن دے, ثواب پورا ہی ملے گا. آپ کے لیے بیٹھے نا حضور, کتنی بار خدا کی قسم نہ فاطمہ کے لیے بیٹھے, نہ حسن کے لیے بیٹھے, نہ حسین کے لیے بیٹھے, نہ عباس کے لیے, نہ علی کی, جب بھی بیٹھے نا بلال حبشی کے ماننے والوں کے لیے بیٹھے, اویس کرنی کے ماننے والوں کے لیے, ہمارے لیے بیٹھے. حضور کی دعائیں اٹھا کے دیکھو کیا خاندان کو دیا حضور نے, کیا دیا خاندان کو. حضور نے جو دیا اپنی امت کو دیا ہے. جب تک جبریل نے کہہ نہیں دیا نا کہ ہاں اللہ آپ کی امت پر رحم فرمائے گا, جب تک کہہ نہیں دیا حضور نے کہا میں نہیں جاؤں گا اللہ کے پاس, میں نہیں جاؤں گا. یہ لمبی بات ہے. تو حضور بیان کر رہے تھے, کرتے کرتے حضور نے فرمایا میرے صحابہ, میں جب مکہ میں تھا میں نے اعلان نبوت کیا, تھوڑے سے لوگ مجھے ماننے والے تھے, لوگ مجھے مارتے تھے, گالیاں دیتے تھے, پتھر پھینکتے تھے. جب لوگ مجھ پہ پتھر پھینکتے تھے, اسی زمانے میں ایک پتھر ایسا بھی تھا جو مجھ پہ پھینکا نہ گیا تھا, لیکن وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. لوگ مجھ پہ پتھر پھینکتے تھے, لیکن ایک پتھر اور بھی تھا, وہ پتھر پھینکے جانے والے اور تھے, ایک پتھر اور تھا. فرمایا کہ وہ پتھر ایسا تھا, یہ صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں, فرمایا کہ وہ پتھر ایسا تھا جب میں کبھی وہاں سے گزرتا تو مجھے السلام علیکم کہا کرتا تھا, السلام علیکم یا محمد کہا کرتا تھا. تو فرمایا صحابہ, بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں, ایسے بات کی نظر کر رہا ہوں یہ بات. صحابہ تم جانتے ہو کہ وہ پتھر جو مجھے کبھی کبھی سلام کیا کرتا تھا, میں محمد آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں اور وہ پتھر مجھے جانتا ہے. میں اس پتھر کو جانتا ہوں اور وہ پتھر مجھے جانتا ہے. چلے میں تھوڑا بتا بھی دیتا ہوں, علامہ حلبی نے لکھا ہے کہ وہ پتھر کون سا ہے. فرماتے ہیں کہ لوگوں نے, علماء نے, محدثین نے بڑی نظر دوڑائی, لیکن میرا جو ذہن گیا ہے وہ اس بات پر گیا ہے, میری تحقیق یہاں پہنچی ہے کہ وہ پتھر جو حضور کو سلام کیا کرتا تھا اور حضور نے فرمایا میں اسے جانتا ہوں وہ مجھے جانتا ہے, فرمایا وہ پتھر حجر اسود کا ہے. اب سنیے گا قاری عبد الرحمان سے جملہ دیکھیے گا, آپ کے خدا کے رسول نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچایا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں اور وہ پتھر مجھے جانتا ہے. آج وہ پتھر کہاں ہے بتائیے, وہ پتھر کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ میں. یعنی وہ پتھر جو کبھی کبھی سلام کرتا ہے, وہ پتھر جو کبھی کبھی سلام کرتا ہے, کہاں ہے؟
محبت سے نہیں بول رہے آپ حضرات. وہ پتھر جو کبھی کبھی سلام کرتا ہے, حضور نے کہا میں اسے جانتا ہوں, یعنی جو کبھی سلام کرے حضور اسے نہیں بھولے, بے جان ہے, پتھر ہے, حضور نہیں بھولے, بلکہ اس کے کبھی کبھی سلام کرنے کے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ جب وقت آیا حضور کا, اس پتھر کا وقت آیا, حضور نے اس پتھر کو اٹھایا, اللہ کے گھر میں نصب کر دیا. یعنی اس پتھر کے احسان کا بدلہ کیا دیا, اس پتھر کے سلام کا بدلہ کیا دیا, اس پتھر کو اٹھایا, اللہ کے گھر میں نصب کر دیا. اب وہ پتھر قیامت تک وہاں نصب ہے. یعنی حضور اتنے بڑے محسن ہیں, احسان کرنے والوں کا بدلہ یہ دیتے ہیں. اگر پتھر سلام کرے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں, کعبۃ اللہ میں نصب کر دیتے ہیں. اگر آپ پر کوئی ایسا احسان کرے جس کو زمانہ ابو بکر کہتا ہو, زمانہ صدیق اکبر کہتا ہو, اگر عائشہ کا بابا احسان کرے, اگر عرب کا سردار احسان کرے, اگر قریشی نوجوان احسان کرے, تو پھر میرا محبوب اس کے احسان کا بدلہ کیا دیتا ہے؟ پہلے اسے یار بناتا ہے, پھر اسے دلدار بناتا ہے, پھر اسے یار غار بناتا ہے, پھر اسے یار مزار بناتا ہے. یعنی پتھر اگر سلام کرے حضور اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, کعبۃ اللہ میں نصب کر دیتے ہیں. اگر ابو بکر احسان کرے حضور اٹھا کے اپنے روزے میں دفن کر لیتے ہیں. کملی والے میں صدقے تیری یاد کو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی, ایسی باغ مدینہ چ اٹھی مہک, جاندی جاندی بہاراں دے کم آ گئی. اپنے اپنے مقدر دی ہوندی ہے گل, آئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول, جیڑی باچی قدم بھی نہ سکدی سی چل, عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی. شان صدیق فاروق دی کی دساں, بول لینا دوستو بول لینا, شان صدیق فاروق دی کی دساں, رب نے کیتا ہے جنہ دا اچا نشان. روزہ اطہر دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں, کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. میرا نبی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے میرے نبی کو بھیج کر احسان کیا, اور میرے نبی نے ہمیں اپنا بنا کر احسان کیا. ہمیں اپنا بنا کر کیا کیا ہے؟ ڈرنے کو اب تو چھوڑ, ڈرنے کو اب تو چھوڑ, جینے کی بات کر. ڈرنے کو اب تو چھوڑ, جینے کی بات کر. سر کو جھکا لے اپنے کرینے کی بات کر. تجھ کو نہ فیض ملے گا کچھ بھی قادیان سے, تجھ کو نہ فیض ملے گا کچھ بھی قادیان سے. فیض نبی اٹھا مدینے کی بات کر. دوستان عزیز سلامت رہیں, با کرامت رہے. پھر کبھی قاری صاحب نے حکم فرمایا تو انشاءاللہ یہ سما خراشی آپ کی پھر کبھی کریں گے. تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.